نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا ہے۔ دنیا کے اندر مسلمان کا اور غیر مسلم کا فرق یہ ہے کہ مسلمان نظریاتی ہے، عقیدے والا ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ نظریاتی نہیں ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام داعیہ اللہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں نظریہ دیا ہے، نظریہ۔ حضور نے ہماری سوچوں کو بدلا ہے، ہمیں نظریاتی بنایا ہے۔ دنیا میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم نے جو محنت کرنی ہے، جو کوشش کرنی ہے، جو کاوش کرنی ہے، جو کما لینا ہے، وہی صرف ہمارا ہے۔ عقل کے زور پر، علم کے زور پر، ٹیکنالوجی کے زور پر، میڈیکل کے زور پر ہم نے چلنا ہے، اور یہ اسی پر فقط بھروسہ کریں گے تو پھر آگے بڑھیں گے۔ معاذ اللہ، یہ عام نظریہ غیروں کا ہے۔ مسلمان کا کیا نظریہ ہے؟ مسلمان کا نظریہ ہے کہ کوشش کرنا انسان کے ذمے ہے، باقی ہونا وہ ہے جو رب نے چاہنا ہے۔ یہ نظریہ ہے۔ عقیدہ توحید ایک نظریہ ہے۔ جب رب چاہے گا، جتنا چاہے گا، جس کو چاہے گا اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، یہ ایک نظریہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکمل محنت کا حکم دیا، جد و جہد کی بات کی، ہمت کی بات کی، لیکن فرق کیا ہے؟ کافر بھی محنت کرے گا، ہم بھی محنت کریں گے۔ فرق یہ ہے کہ وہ اسباب سے نتیجہ چاہتا ہے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ساری محنت کر کے نتیجہ اپنے رب کریم پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ یہ ہوا ہے کہ جدید دور آیا، اس دور کے اندر لوگ مادہ پرستی کی طرف بڑھے، علم پر، ٹیکنالوجی پر، میڈیکل پر، اپنی کاوش پر، اپنی عقل پر اتنا بھروسہ کیا کہ وہ اس طرح کی بولیاں بولنے لگے جس طرح کی بولیاں غیر بولتے تھے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اپنی ہر چیز اپنے رب کے حوالے کر دینی ہے۔ تمہاری ساری کی ساری توجہ اور تمہاری مکمل توجہات کا مرکز اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ کبھی غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو ہمیں کس طرح سمجھاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم رب پر بھروسہ کرو گے نا تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ کبھی اس حدیث کے حسن پر غور کریں۔ پرندے کی کتنی تعلیم ہے، کون سا کام سیکھا ہے؟ گھر سے نکلا ہے تو اسے پتہ ہے کس دفتر میں جانا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے کہاں نوکری کرنی ہے۔ نکلنا بہرحال شرط ہے، نکلنا اس نے ہے۔ حضور فرماتے ہیں نکلو پر تمہارا بھروسہ رب کریم پہ ہو، جب تم لوٹو گے تو اسی طرح تمہیں روزی دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ ہم نے نظریاتی بننا ہے، نظریاتی۔ ہمارا سارا دھیان بندوں کی طرف ہے، ساری توجہ مالداروں کی طرف ہے، سارا خیال سیٹھوں نوابوں کی طرف ہے، سارا میلان ہمارا بزنس کی طرف ہے۔ یہ سارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھ کار والے پر دل یار والے، یہ میلان سارا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ، بھروسہ۔ اسلام ایک روحانی دین ہے، یہ آپ کو قلبی قرار دیتا ہے، سکون عطا کرتا ہے۔ آپ جب کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، بڑی ساری چیزیں دوستوں پہ نہیں چھوڑی، بڑی ساری رشتہ داروں پہ نہیں چھوڑ دیتے مجھے پہنچ پڑیں گے، بڑی ساری ماں باپ پہ نہیں چھوڑ دیتے، بڑی ساری جوان اولاد پہ نہیں چھوڑ دیتے، ادھر ادھر جو اتنی توجہ کرنی ہے تو سارا کچھ رب پہ کیوں نہ چھوڑ دیں، اللہ پہ کیوں نہ چھوڑ دیں۔ دیکھو اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی باقاعدہ، اور جس جنگ کے اندر اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو وہ کامیابی ہوئی کہ اس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ میں نے ذمہ داری سے کہا ہے آج تک اس کے اثرات باقی ہیں۔ وہ جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر۔
آپ بولے نہیں جی میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، بچے بھی اور آپ دوست جو بڑے ہیں وہ کبھی کام بتائیں بچوں کو تو اشارے سے، چپ کرنے کا اشارہ یہ ہے، اس کو سیکھ لیں۔ آپ بولے نہیں، بولنے سے تو جو چپ کرانے والے ہوتے ہیں ان کا شور زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات پہ غور فرمائیں، میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے، اور چونکہ میں تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں اس لیے میں چاہتا نہیں کہ کسی چیز کو کہیں روکا جائے، بس بات ہو جائے تسلسل سے۔ جنگ بدر کے اندر تلوار سے نہیں لڑی، صرف نیزہ نیزے سے نہیں لڑا، صرف برچھی سے نہیں لڑی۔ جنگ بدر میں دو نظریے تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے، دو نظریے۔ ایک نظریہ کفار مکہ کا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم اونٹ بہت سارے ساتھ لے کے آئے ہیں، ہر روز ایک اونٹ ذبح کریں گے، معاذ اللہ شرابیں پئیں گے، موج کریں گے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ایک بندے کے پاس تین قسم کا اسلحہ تھا، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے۔ اس طرف کیا تھا، اس طرف وہ 1000 بندہ، یہاں 313۔ اور جب سواریوں پہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے سواریاں ذبح کر کے کیا کھانی تھی، ایک سواری پہ 2 3 لوگ سوار تھے۔ حال یہ تھا کہ 6 زرہیں اور 8 تلواریں۔ اب انسان یہ ذہن میں بات بٹھائیں کہ انسان جب اپنے مقابلے میں طاقتور بندے کو محسوس کرتا ہے تو ذہنی طور پہ ہی کمزور پڑ جاتا ہے۔ یعنی بندوق آپ کی یہاں گردن پہ رکھ دی جائے تو بہت بڑا بہادر کہلانے والا آدمی بھی پورا کانپ جاتا ہے۔ جب ذہن بن جائے نا کہ میرے سامنے 3 گنا زیادہ فوج کھڑی ہے اور اسلحے سے لیس ہے، بندہ نفسیاتی طور پر ہی کمزور ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر ہی۔ لیکن یہ 312 اور 13 کمزور کیوں نہ ہوئے، یہ گھبرائے کیوں نہ؟ جب ابو جہل نے رات کو بندے بھیجے نا، اس نے کہا جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ مسلمان کتنے ہیں، تو جاسوس نے جا کے کہا کہ جناب وہ 313 ہیں، اتنا تھوڑا سا اسلحہ ہے، تھوڑی سی سواریاں ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا ان سے لڑائی کیا کرنی ہے، انہیں صبح نا گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے مکے لے جائیں گے۔ یہ خوش فہمی دیکھو، یہ منہ اور مسور کی دال، وہاں لے جائیں گے اور لے جا کے نا وہاں ان سے بات کریں گے۔ تو وہ جو جاسوس تھا نا وہی بول پڑا، کہنے لگا سردار پوری تو سن لے بات۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہا پوری بات یہ ہے کہ ہیں 313 پر سب کا شہید ہونے کا ارادہ ہے، کشتیاں جلا کے آئے ہیں، بندہ کمزور پڑنے والا ایک بھی نہیں۔ اب نظریہ لڑا۔ نظریہ کیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا میرے رب کا وعدہ ہے وہ تمہاری مدد کرے گا، اور پھر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے مدد کی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری مدد کی میدان بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو کمزور تھے۔ نظریہ لڑا، تلواریں ہار گئیں، تیر ہار گئے، نیزے ہار گئے، برچھیاں ہار گئیں، اور رسول اللہ نے جو نظریہ دیا تھا وہ نظریہ جیت گیا، بھروسے والے لوگ جیت گئے۔ جب تک مسلمان، میں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے گھروں میں سیاست چلتی ہے، بچے میری مٹھی میں رہیں، سسرال والے میری مٹھی میں رہیں، محلے والے میری مٹھی میں رہیں، برادری والے میری کوئی نہیں رہتے میاں یہ مٹھی چھٹی میں، کوئی نہیں رہتا۔ مجھے ایک بزرگ کہنے لگے 5 بچے ہیں ایک بھی نہیں سنتے، تو میں نے کہا بابا جی اتنی مجبوری کیا ہے بچوں کو سنانے کی؟ آپ نے جو سنانا ہے رب کو سنائیں، جتنی دیر ان پر دھیان کرنا ہے اتنے نفل بڑھا دیں، ان کو موج کرنے دیں۔ آپ کتنا کو انہیں قائل کریں گے اور کتنا کو مائل کریں گے، یہ تو اسی طرح کا سلسلہ ہے۔ جتنی سیاست ہم لڑاتے ہیں نا لوگوں کو سیٹ کرنے میں، اگر اس سے آدھا وقت بھی اپنے رب کو راضی کرنے میں لگائیں نا تو رب راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ نظریاتی بنے، توجہ، اتنی بندوں پہ توجہ کرنا، اتنی سیاست کرنا، اپنے آپ کو ہر وقت لوگوں میں گڈ بک میں، کوئی ضروری ہے کہ سارے لوگ ہمیں اچھا ہی کہیں؟ کوئی ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت آپ یہی کہیں کہ ہر کونے سے میری تعریف ہی اٹھے؟ کوئی ضروری نہیں میرے بھائی۔ نظریاتی ہو جائیں، توجہ اللہ رسول کی جانب، توجہ اللہ والوں کی جانب۔ باقی یہ دنیا کی سیاست اس میں تھوڑی کمی بلائیں۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ کیا دیتے ہیں، ایک جنگ سے واپسی ہے، حضور آرام کر رہے ہیں، صحابہ تھوڑا سا ہٹ کے ادبن دور دور ہو کے لیٹ گئے،
सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम भी आराम करने लगे तो तलवार उतार के दरख्त की टहनी से लटका दी, हुजूर भी आराम फरमा। एक बंदा आ गया, तलवार उतार ली, हुजूर पर तान ली, और महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आंखें सोती हैं, दिल तो मेरा जागता रहता है। उसने तलवार तान ली। अल्लाह करे मैं आपको बात समझाऊं। भाई अचानक को यहां बंदूक रख दे, उस वक्त हमने देखना है कि ब्लड प्रेशर कितना हो गया है, फिर देखना है कि इस वक्त खून के मद्दोजर का क्या हाल है। अचानक वो देखो ना मेरे अजीज, रात को 2 बजे वैसे ही छत पे बिल्ली हो और बंदे को कह दे कि चोर है, तो मुझे बताएं हाल क्या होता है। वैसे इंसान की नफ्सियात है ना। लेकिन जो नजरियाती बंदे ना, नजरियाती, डॉक्टर ने कह दिया, एक बंदा नजरियाती नहीं था, डॉक्टर ने कह दिया तो हफ्ते में मर जाएगा, तो वो 3 दिनों में मर जाता है। एक नजरियाती है, डॉक्टर ने कहा 1 हफ्ते के बाद आप दुनिया से रुखसत होंगे। तो उसने कहा डॉक्टर साहब आप जो कह रहे हैं अपने इल्म के मुताबिक कह रहे हैं, होना वो है जो मेरे रब करीम ने चाहना है। ये कई साल भी निकाल सकता है। शर्त ये है कि हम नजरियाती हों। हमारी सियासत ही ख़त्म नहीं होती है कि जगह मैं खुद जाता हूँ, बंदे राज़ी कर रहा हूँ, जहाँ मैं नहीं गया वहाँ बेटा भेजा, तू वलीमे पे हो जा, छोटे भाई से कहा तू फातिहा कह, सारा दिन बंदे राज़ी करने में वो फिर नहीं राज़ी होते। हज़रत मौला अली फरमाया करते थे ये इस तरह है जिस तरह चरवाहे की बकरियां हैं, इधर वाली घेर के लाओ तो इधर वाली निकल जाती, इनको घेरो तो इधर वाली निकल जाती। तो ज़रूरत क्या है? रब की जानिब तवज्जो करना, अल्लाह पे भरोसा करना। उसने तलवार हुजूर पे तान ली। ओ भाई क्या हुआ है? आपको अर्ज किया, आप खामोश हो, अल्लाह आपको खुश रखे और ये आना जाना भी बंद करें। आपको अल्लाह ताला बड़ी सारी जज़ाए खैर दे। कुछ बंदे बुज़दिल होते हैं, उन्हें तकरीर ना भूल जाए कहीं। आप मेरी बात सुने, आपकी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। मैंने जितनी बात कर ली है शायद इतनी भी ना करूं, इससे कम करूं, लेकिन चाहता ये हूं कि मेरी नहीं है ना, अल्लाह रसूल की है। तो अल्लाह रसूल की बात अपने दामन में बड़ा अदब रखती है। अजीज भाइयों, उसने तलवार हुजूर पे तान ली, सरकार ने मुकद्दस आंखें खोली। तो मैं बता चुका हूं कि अगर हम पर कोई पिस्तौल ताने तो शायद सारा वजूद कांपने लगे। उसने तलवार तानी, हुजूर की मुकद्दस आंखें खुली, कहने लगा आपको मुझसे कौन बचाएगा? कुर्बान जाए, हुजूर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। जिंदगी नजरियाती बन जाओ, जिंदगी हंस के गुजर जाएगी सारी। लेकिन अगर नजरियाती नहीं हो ना, तो फिर तो भाई कारोबार पे नुकसान पे भी हार्ट अटैक हो जाता है। फिर तो मेरे अजीज नौकरी से जवाब हो जाए तो लोग मरीज हो जाते हैं शुगर के। अगर आप नजरियाती हैं तो जी लेंगे। उसने कहा कौन बचाएगा? तो महबूब मुस्कुरा के फरमाने लगे ये तूने अजीब बात कर दी, मुझे मेरा रब बचाएगा। अल्लाह के नाम में ताकत है, अल्लाह के नाम में कुव्वत है, अल्लाह बचाएगा। बस हुजूर की जुबान ने नूर से ये जुमले निकले, अल्लाह बचाएगा। उन लोगों से डरना चाहिए जो अपने फैसले रब के हवाले करते। अच्छा वकील करने के पैसे ना हो, सिफारिश के पैसे ना, और मामला अल्लाह पे छोड़ दे, उनसे डरो। उन्होंने सबसे बड़े कोर्ट में मुकदमा दायर करा दिया। हुजूर फरमाने लगे रब बचाएगा। बस इन लफ्जों में क्या असर था, बंदा कांपने लगा, तलवार हाथों से गिर गई। सरकार ने उठा ली, फरमाया लो भाई मुझे तो रब ने बचा लिया है, अब तू बता तुझे कौन बचाएगा। आप जिंदगी में अगर नजरियाती हैं तो आप जिंदा हैं, और अगर आप लगे हुए हैं कि ओहो क्या बनेगा, मेरी कौन सुनेगा, गांव छोटा है, मैं बात कर भी लूंगा तो कहां पहुंचेगी, तो कौन होगा, तो कैसे होगा, तो ये तो कमजोरी है। आपके जिम्मे तो कहना है, पहुंचाना तो अल्लाह करीम की बारगाह है, करम के फजल का नतीजा है ये। अल्लाह बचाएगा। उसके हाथ से तलवार गिर गई, हुजूर ने उठा ली, फरमाया मुझे तो रब ने बचा लिया है, अब तू बता तुझे कौन बचाएगा। कहने लगा हुजूर मैंने सुना है आप बड़े ही माफ करने वाले हैं, आप सही बताओ, एक बंदा मेरे ऊपर ताने पिस्तौल, थोड़ी देर के बाद काबू आ जाए तो वो मुझे कहे जी आप तो नेक आदमी है छोड़ दें, तो मैं कहता हूँ काबू आ गया तो मैं नेक हो गया हूँ, पहले तो तू बंदूक ले आया था। लेकिन ये हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रफ़ की, हौसले की और महबूब के दिले नूर